یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دنی میں ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت چھرائی۔ شاہین کا تجسس، عقاب کی نگاہ، چیتے کی لپک جھپک رکھنے والے یہ جوان پاک فوج کے حوصلہ مند اور جرری سپوت تھے۔ پرچم وطن کے پاسبان، جرت و بہادری کے نشان اور سرزمین وطن کے نگہبان، ہر پل مستعد، ہر آن آمادہ و تیار، قوم کے ان جرری سپوتوں کا تعلق ایس ایس جی سے ہے، اسپیشل سروس گروپ۔ عرف عام میں کمانڈوز کہلانے والے پرعزم جوانوں کا اسپیشل سروس گروپ، وہ نام جو عزت و افتخار کی علامت ہے، وہ نام جس سے عزم و ہمت کی روشن داستانیں وابستہ ہیں، وہ نام جس سے تعلق ہر پاسبان وطن کے ماتھے کا جھومر ہے، اسپیشل سروس گروپ، جس سے تعلق رکھنے والے حوصلہ مند کمانڈوز کے لیے زندگی کا ایک ایک لمحہ چیلنج ہے، حرکت، عمل، آمادگی، مستعدی، اور بڑی سے بڑی مشکل پر غلبہ پانے کی امنگ۔ وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا ہے بے داغ ضرب ہے کاری، بے داغ جوانیوں والے ان فرزندان پاکستان کی ہر ضرب کاری ہے، جو اہل وطن کے سینوں میں دل بن کر دھڑکتے ہیں۔ ایس ایس جی یا اسپیشل سروس گروپ کی پرعزم تاریخ کا سفر قیام پاکستان کے بعد 1950 میں شروع ہوا، جب کوئٹہ میں ایک کلوز کوارٹر بیٹل سکول قائم کیا گیا۔ ایک برطانوی فوجی افسر کرنل گرانٹ ٹیلر اس سکول کے کمانڈر تعینات کیے گئے۔ ایک ہی سال بعد یہ سکول کوئٹہ سے اٹک قلعہ منتقل ہو گیا اور کرنل کاہون اس کے کمانڈر مقرر کیے گئے۔ کلوز کوارٹر بیٹل سکول میں مختلف ہتھیاروں کے استعمال، جوڈو، میپ ریڈنگ، نیویگیشن اور ایکسپلوسو کی خصوصی تربیت کا اہتمام کیا گیا۔ یہ ایس ایس جی کے اس سفر کا آغاز تھا جسے آگے چل کر کئی منزلیں سر کرنا تھیں، اور جس کی کامرانیاں افواج پاکستان کی تاریخ میں ایک اور درخشاں باب کا اضافہ کرنے والی تھیں۔ بعض وجوہات کی بنا پر 1952 میں کلوز کوارٹر بیٹل سکول بند کر دیا گیا اور کمانڈوز کی تربیت کا کام براہ راست جی ایچ کیو نے اپنی تحویل میں لے لیا۔ اس کا نیا نام 312 گیرزن کمپنی رکھا گیا۔ کمپنی کی تربیت کی ذمہ داری لیفٹیننٹ کرنل ابوبکر عثمان مٹھا کے سپرد کی گئی۔ اس گمنام سی کمپنی کو اس وقت شہرت ملی جب اس نے والکن ایکسرسائز میں اپنی عسکری اور پیشہ ورانہ مہارت کا لوہا منوایا۔ 1954 میں ہینڈی کیپ ایکسرسائز کے دوران 312 گیرزن کمپنی کی شاندار کارکردگی پر اس وقت کے کمانڈر ان چیف فیلڈ مارشل محمد ایوب خان نے کمپنی کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ سپاہیانہ عزم رکھنے والے جواں ہمت غازیوں نے اپنی کمپنی کو اعزاز و افتخار کی درخشندہ علامت بنا دیا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس علامت کی درخشندگی اور بڑھتی چلی گئی۔ 1954 میں ہی 312 گیرزن کمپنی کا نام اسپیشل سروس گروپ رکھ دیا گیا، اور اگلے سال 1955 میں پاکستان کی سب سے جونیئر انفینٹری ریجمنٹ 17 بلوچ اور 312 گیرزن کمپنی یعنی ایس ایس جی کو ضم کر کے 19 بلوچ ریجمنٹ کا نام دیا گیا، اور یہی ایس ایس جی کا پہلا اثاثہ تھا۔ کرنل ابوبکر عثمان مٹھا اور امریکن کمانڈو لیفٹیننٹ کرنل بنٹے کی زیر نگرانی ایس ایس جی کے پہلے تاریخ ساز دستے کی تربیت کا آغاز ہوا، اور 1956 میں چراٹ کو ایس ایس جی کا ہیڈ کوارٹر بنایا گیا۔ آج بھی ان عقابوں کا نشیمن چراٹ میں ہے، جہاں توانا جسموں اور روشن ذہنوں والے جوان کمانڈوز بننے کی تربیت حاصل کرتے ہیں، اور پھر آزمائش کی ہر گھڑی میں اپنے جانوں سے بے نیاز ہو کر سر دھڑ کی بازی لگا دیتے ہیں۔ ایس ایس جی کے شعلہ صفت کمانڈوز افواج پاکستان کا حسن ہیں، سرزمین وطن کا بانک پن ہیں، ناقابل تسخیر جذبوں کی زندہ و توانا علامت ہیں۔ انہیں دیکھ کر رگوں میں لہو جوش مارتا ہے، ولولے تازہ اور امنگیں جوان ہوتی ہیں۔ ایس ایس جی میں شمولیت ایک اعزاز ہے، ایک افتخار ہے۔ پاک فوج کا ہر شیر دل سپوت یہ اعزاز حاصل کرنے کی آرزو رکھتا ہے۔
SSG में शमूलियत के लिए जवानों के चुनाव की गर्ज से एक खुसूसी सिलेक्शन टीम मुख्तलिफ हेडक्वार्टर्स और यूनिटों का दौरा करती है और जवानों और अफसरों को स्पेशल सर्विस ग्रुप से मुताल्लिक तमाम जरूरी मालूमात वहां पहुंचाती है। उन्हें बताया जाता है कि इश्क का ये सफर कितना कठिन है, कितना सब्र आजमा और कितना तवील है, जिसमें गहरी खाइयां, दुश्वार गुजार घाटियां, बुलंदोबाला पहाड़, पुरखतर जंगल, बिखरे हुए दरिया, बर्फजार, मौसम की शिद्दत और लम्हा लम्हा मौत की आंखों में आंखें डालकर देखना, जिसके लिए सरफरोशी और जानिसारी का जज्बा भी चाहिए और तंदुरुस्त और तवाना जिस्म भी, जो खतरों से पंजा आजमाई का हौसला रखता हो। इब्तदाई टेस्ट और तिब्बी मयार पर पूरा उतरने वाले मुंतखब जवानों और अफसरों को सबसे पहले पैरा ट्रेनिंग स्कूल पेशावर रिपोर्ट करना होती है, जहां सबसे पहले उन्हें 34 फुट बुलंद टावर टेस्ट के मरहले से गुजरना होता है। इस मरहले पर नाकाम रहने वालों का सफर यहीं खत्म हो जाता है। छाताबरदारी की तरबियत के कामयाब इम्तिहान की तकमील के बाद कमांडोज अपने असल नशेमन चराट का रुख करते हैं। गाड़ी या किसी सवारी पर नहीं, पापे आदा पेशावर से चराट अलग, पुरज़्म जवानों की तरह, हौसलामंद सख्त जानों की तरह। और ये चराट है कमांडोज का घर, कमांडोज की तरबियत गाह। यहाँ की जिंदगी और है, मामूलात और हैं, मसरूफियात और हैं। मुस्तादी, तेजी, चुस्ती, होशियारी, सख्त जानी, सख्त कोशी, ये चराट के जिंदगी के बुनियादी असूल और ज़ाबिते हैं। ज़ाबितों की इसी भट्टी से गुजरकर SSG के कमांडोज सफ शिकन मुजाहिद, जांबाज गाजी और बाहिम्मत मर्दानेकार बनते हैं। चराट में ट्रेनिंग की इब्तिदा एक अजीब व गरीब हुक्म से होती है। आम रफ्तार से मत चलो, दौड़ते हुए चलो। कोई भी काम हो, एक जगह से दूसरी जगह जाते वक्त दौड़ते हुए जाओ। यह हुक्म तरबियत के आगाज से इख्तिताम तक नाफिज रहता है। जुर्म की तरह सजा भी अनोखी है। चराट से 7 किलोमीटर दूर छपरी गांव तक 30 पौंड वजनी पिट्ठू लगाकर पैदल जाना और पैदल आना। तरबियत का निसाब कई महारतों पर मुश्तमिल है। जूडो, कराटे, ये वो फन है जो मद्दे मुकाबिल की ताकत को उसके खिलाफ इस्तेमाल करने का हुनर सिखाता है। दस्त बदस्त लड़ाई में पहलकारी और इस फन पर उबूर एक अच्छे कमांडो के लिए लाजमी है। अच्छी निशानाबाजी हर फौजी की तरबियत का लाजिमा है, लेकिन कमांडोज के लिए इसकी अहमियत और भी ज्यादा है। SSG की तरबियती निसाब में स्पेशल वेपन्स यानी खुसूसी हथियारों का इस्तेमाल भी शामिल है। मौजूदा दौर में बारूद का इस्तेमाल खुसूसी अहमियत का हामिल है। SSG के जवानों को बारूद के इस्तेमाल की बुनियादी तरबियत दी जाती है। फिर अमूमी कोर्स की तकमील के बाद स्पेशलाइज्ड बारूद के इस्तेमाल की तरबियत दी जाती है। बारूद के इस्तेमाल पर दस्तरस एक कमांडो का जेवर है। खराब मौसम और अंधेरा एक अच्छे कमांडो का दोस्त होते हैं। इन हालात में वो दूसरों की नजर में आए बगैर अपने मिशन की तकमील करता है, लेकिन तारीकी और नासाजगार मौसम में अपने तयशुदा हदफ तक पहुंचना मुश्किल होता है। इसके लिए कमांडोज को नेविगेशन की खुसूसी तरबियत दी जाती है। जमीन को इस्तेमाल करते हुए जंगी चालों पर अबूर हासिल करना एक कमांडो की तरबियत का अहम खासा है, ताकि वो बेखबरी के आलम में दुश्मन को जा दबोचे और इस पर कारी ज़रब लगाए। इसे कमांडोज की इस्तिलाह में फील्ड क्राफ्ट कहा जाता है। कमांडो के लिए मुश्किल तरीन हालात में जिंदा रहना और अपना मिशन पूरा करना तरबियत का बुनियादी जौहर है। उन्हें ऐसे हालात पेश आ सकते हैं कि कोई तिब्बी इमदाद मयसर ना हो, खाने को खुराक और पीने को पानी ना हो। इन हालात में कमांडो के लिए जिंदगी बरकरार रखना एक कठिन काम होता है। ऐसे हालात में कई दिनों तक जिंदा रहने के लिए कमांडोज को सर्वाइवल रेंज पर खुसूसी तरबियत दी जाती है। टेक्टिक्स की ट्रेनिंग का मकसद छापा, घात, गश्त और टारगेट पर कारी ज़रब लगाने की सलाहियत पैदा करना है। हदफ मुतहर्रिक हो या साकिन, एक अच्छे कमांडो की ज़रब से नहीं बच सकता।
کمانڈوز کی راہ میں کوئی دریا، کوئی صحرا، کوئی پہاڑ حائل نہیں ہو سکتا۔ چراٹ میں ایس ایس جی کی ٹریننگ کے دوران ماؤنٹین کرافٹ پر خاص توجہ دی جاتی ہے، جس کا مقصد ہر قسم کی پہاڑی رکاوٹوں، کریوس کراسنگ اور ریپلنگ میں مہارت فراہم کرنا ہے۔ چھاتا برداری کی ٹریننگ کمانڈوز کی تربیت کی سب سے اہم کڑی ہے، جو ایس ایس جی کو باقی مسلح افواج سے ممتاز کرتی ہے۔ زیر تربیت جوانوں کو پیراشوٹ ٹریننگ سکول میں چھاتا برداری میں 1 ماہ کی بنیادی تربیت دی جاتی ہے، جس میں ان کو اپنے مکمل ساز و سامان کے ساتھ جہاز سے چھلانگ لگا کر دشمن کے عقب میں جارحانہ کارروائیوں کے بارے میں سکھایا جاتا ہے۔ بعد میں منتخب جانبازوں کو فری فال، جمپ ماسٹر اور پاتھ فائنڈر جیسے ایڈوانسڈ کورسز بھی کروائے جاتے ہیں۔ ایس ایس جی کے لیے یہ بات بڑی باعث فخر و اطمینان ہے کہ یہاں اپنے جانبازوں کی ٹریننگ کے علاوہ بہت سارے ممالک کے اسٹوڈنٹس کو بھی اسپیشلائزڈ آپریشنز کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ ان ممالک میں سعودی عرب، سری لنکا، بنگلہ دیش، بحرین، مالدیپ، فلسطین، ترکمانستان، مصر، جاپان اور عراق شامل ہیں، جبکہ امریکہ، برطانیہ، ترکی، اردن اور چین کے ساتھ ایس ایس جی کی مشترکہ سالانہ مشقیں بھی منعقد ہوتی رہتی ہیں۔ اس ہماگیر اور ہمہ پہلو ٹریننگ کے بعد ہی ایک حقیقی اور پکا کمانڈو تیار ہوتا ہے۔ یہ سخت تربیتی مراحل کمانڈوز کو آہن و فولاد کے سانچے میں ڈھال دیتے ہیں، لیکن ایک ایسا آہن و فولاد جس کے سینے میں دل بھی دھڑکتا ہے، ایک ایسا آہن و فولاد جو زندگی کی تمام رونقوں، رعنائیوں، تفریحات و تقریبات میں بھی ایک عام انسان ہی کی طرح اسی جوش و جذبے سے شمولیت کرتا ہے۔ ساڈی ہو جائے نہ کاپی اس ڈر تو مینوں کول کول بہن دے۔ ملکی امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے میں ایس ایس جی کے کردار اور اس کی پیشہ ورانہ مہارت کے پیش نظر جناب صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان جنرل پرویز مشرف اس وقت کے چیف ایگزیکٹو آف پاکستان نے اپنے ایس ایس جی کے کرنل ان چیف بننے کی تقریب کے دوران 13 اکتوبر سن 2000 کو اپنے خطاب کے دوران کمانڈر ایس ایس جی کو اس مایہ ناز ہراول دستے کی بڑھوتری اور تنظیم نو کی سفارشات پیش کرنے کی خصوصی ہدایت دی۔ ایس ایس جی ایک فیملی ہے اور ایک ایلیٹ فیملی ہے، ایلیٹ فورس جس کو بریگیڈیئر عالمی صاحب کہہ رہے تھے، اور اس فیملی کا ایک فرد ہوتے ہوئے مجھے فخر ہے، ہمیشہ رہا ہے اور ہمیشہ رہے گا کہ جو کچھ بھی میں ہوں میں آدھا نہیں ہوتا اگر میں ایس ایس جی میں رہتا اور ایس ایس جی میں ساتھ رہتا۔ یہ صدر پاکستان کے ایس ایس جی میں گزارے گئے 7 سنہری سالوں اور اس فورس کے ساتھ گہری وابستگی کی ایک روشن علامت تھی۔ I have told the commander SSG also that I will look into the aspects of improving SSG's professional efficiency, certainly in as far as equipping SSG is concerned. So therefore, I shall in the background keep a close watch on the development of SSG. ایس ایس جی کے کمانڈوز کی تاریخ شجاعت و بہادری کی روشن تاریخ ہے، عظیم مارکوں کی تاریخ، کامرانیوں کی تاریخ، شہادت کی عظمتوں کی تاریخ ہے۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ ہو یا 1971 میں مشرقی پاکستان میں دفاع وطن کا معرکہ، وطن کے خلاف دہشت گردی کا ارتکاب کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہو یا ناگہانی آفات کے دوران عوام کی خدمت، ایس ایس جی کے کمانڈوز صف اول میں رہے ہیں۔ شجاعت و بہادری کی یہ داستانیں سابق مشرقی پاکستان سے رحیم یار خان تک، کھوکھرا پار سے سیالکوٹ اور کشمیر تک، شہرائے کراکرم سے بلوچستان کے پہاڑوں تک، سندھ کے ریگ زاروں سے سیاچن کے برف زاروں تک۔ اور شجاعت و بہادری کی ان لازوال داستانوں میں سے ایک داستان
کیپٹن محمد اقبال کی ہے۔ یہ سیاچن کے برفزاروں میں 19,000 فٹ کی بلندی پر لڑے جانے والے مارکے کی کہانی ہے، عشق و مستی اور اسلام کے مجاہدوں کی سرفروشی کی کہانی ہے، وطن عزیز کی سرحدوں کی حفاظت کی کہانی ہے۔ کیپٹن محمد اقبال فرزند مادر وطن، جذبہ شوق شہادت سے لبریز، مدد کے لیے تیار رہنے والی پلٹون کا کمانڈر، وہ دشمن کی رانا پوسٹ پر حملہ کرنے والی پہلی 2 پلٹونوں میں تو شامل نہ تھا، مگر سرفروشی کے لیے سربکف و تیار و منتظر تھا۔ زناٹے کی برف باری، خون جما دینے والی سردی، قدم اکھاڑنے والی ہواؤں کے جھکڑ، سخت سنگلاخ چٹانیں اور دشمن کی اندھی گولیوں کی بوچھاڑ، یہ مجاہد تاریخ رات میں اپنے 12 ساتھیوں سمیت آگے بڑھا، کیونکہ ہراول پلٹونوں کے حملے کے تھوڑی ہی دیر بعد کیپٹن اقبال سے مدد مانگ لی گئی تھی۔ یہ زندگی اور موت کا معرکہ تھا، پاکستان کی آن کا معرکہ تھا، اسلام کے قلعے کی حفاظت میں غیرت مند لہو نچھاور کرنے کا معرکہ تھا۔ ہدف کے قریب پہنچنے تک اقبال کے ساتھ صرف 4 سپاہی رہ گئے۔ اقبال خود بھی شدید زخمی ہو گئے، لیکن ان کے قدم نہ رکے۔ سفید برف پر سرخ لہو کی لکیریں عزم کی ایک لازوال کہانی لکھتی رہیں۔ زخمی حالت میں اقبال نے رسے کی مدد سے برف کی اونچی دیوار سر کی، دشمن کے مورچے سے صرف 15 گز دور پہنچ کر نہایت دلیری کے ساتھ اقبال نے راکٹ فائر کیا اور بنکر کے پرخچے اڑ گئے۔ دوسرے بنکر سے 5 گز دور دشمن کے SOS فائر اور مشین گن کے برسٹ سے اقبال شہادت کی رفتوں سے ہمکنار ہو گیا، لیکن اس نے اپنا مشن مکمل کر لیا تھا۔ میرے محبوب وطن تجھ پہ اگر جہاں ہو نثار، میں یہ سمجھوں گا ٹھکانے لگا سرمایہ تن۔ اس عظیم کارنامے پر کیپٹن اقبال کو ہلال جرت کے اعزاز سے نوازا گیا۔ اسپیشل سروس گروپ کے 215 افسر اور جوان اب تک سرزمین وطن کو اپنا لہو دے چکے ہیں۔ ان میں سے 30 نے 1965 کی جنگ، 88 نے 1971 کی جنگ، 68 نے سیاچن اور 29 نے دیگر آپریشنز میں اپنی جانیں نچھاور کی۔ دشمن کو جلا ڈالا ہے شعلہ بن کے، ہر گاؤں پہ تو فتح کا نعرہ بن کے۔ وطن کی عصمت و آبرو کے تحفظ کے لیے سرزمین وطن کو اپنا لہو دینے والے ان سرفروشوں کو شجاعت و بہادری کے تمغوں سے نوازا گیا۔ SSG کو اب تک 1 ہلال جرت، 27 ستارہ جرت، 44 تمغہ جرت، 16 ستارہ بصالت اور 68 تمغہ بصالت مل چکے ہیں۔ اور SSG کے انہی جانبازوں میں سے ایک جانباز کا نام ہے بریگیڈیئر طارق محمود شہید۔ بریگیڈیئر TM شہید SSG کا وہ طلسماتی کردار ہے جو قوم کے لاکھوں نوجوانوں کے دلوں میں جذبوں کی آنچ بن کر دہک رہا ہے۔ 2 دفعہ ستارہ جرت حاصل کرنے والے بریگیڈیئر TM شہید SSG کے پرعزم اور بہادرانہ کردار کی روشن و تابندہ علامت بن گئے۔ آج بھی TM شہید اچھے کمانڈو کے ماڈل کے طور پر زندہ ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے شجاعت و بہادری اور عزم و ہمت کا یہ سفر جاری رہے گا۔ SSG پاک فوج کے ماتھے کا جھومر بنی رہے گی۔ وطن کے دشمن ان مجاہدوں کی للکار سے اسی طرح کانپتے رہیں گے۔